اور اس سے پہلے اسے یہ تسلیم کرنا ہے کہ حق کے مطالبے سے قبل، اس لیے کہ 15 سے پہلے کا حق تو دے دیا گیا اسے، لیکن اب 15 کے بعد اس کا مطالبے کا وقت آ گیا ہے، تو حق کے مطالبے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ فرض کی ادائی کر رہا ہے وہ یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو توازن ہے وہ بہت اہم ہے، اور اسی اعتبار سے اس پورے ایج کو ہم کہتے ہیں کہ نازک ترین عمر ہے یہ، اس لیے کہ اس پر تکیہ و دار و مدار ہے مستقبل کا۔ ٹھیک، اور اسی سے آگے چل کر وہ پھر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، معاشرہ بناتا ہے، یہ معاشرہ بناتا ہے۔ پہلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ نیاز محمد اقبال یو کے سے۔ جی نیاز صاحب، ماشاءاللہ آپ کا تسلیم صاحب، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، بڑی محبت، بہت شکریہ۔ ہم بڑے شوق سے ابھی تراویح سے فارغ ہوئے ہیں، آپ بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ بڑی محبت، بہت شکریہ جناب مفتی صاحب اور باقی سب مہمانوں کو بہت بہت السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے یہاں دیار غیر میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان سے رکھے، آمین آمین۔ اور آپ کو اور سب جو آپ کے اہل مجلس ہے سب کو سلام۔ اور جو آپ کا جو پیو ٹی وی جو پروگرام اچھا، اتنا اچھا پروگرام ہمارے لیے دے رہے ہیں، بہت بہت ہم اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتے، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، آپ کی محبت ہے، بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم تسلیم صاحب۔ وعلیکم السلام، کون صاحب؟ جناب نعیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ نعیم؟ جی جناب۔ جی نعیم صاحب۔ جناب ماشاءاللہ جس طرح آپ یہ دین کے سلسلے میں اسلام کو جس طرح آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، کہ رب تعالیٰ آپ کو، آپ کے ٹی وی والے دوستوں کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ شریک پڑھتے ہیں شب و روز الفت کا اظہار کرنا، پلیز وہ سنوا دیجیے گا میرے۔ چل انشاءاللہ۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دیوی سے بات کر رہی ہوں۔ انڈیا سے؟ جی جی کہیے۔ جی مجھے مفتی صاحب کو سلام پیش کرنا ہے۔ جی اور مجھے ان سے 2 سوال کرنے۔ جی جی کیجئے۔ جو کل آپ نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا تھا، پلیز ایک بار اور بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ پہ یہ پروگرام ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے۔ دوسرا سوال کیجئے۔ اب مجھے پوچھنا تھا، جو اگر ہم دعا پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، تو کیا ہم درود شریف وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ میری بہن ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر حیض میں طلاق ہوئی ہو، اس کے 2 حیض کے بعد اگر نکاح ہو جائے تو کیا وہ جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو اس میں کیا کفارہ اس کا ادا کیا جائے گا، یا اس کی کیا صورت نکلے گی شریعت میں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی قطر سے بات کر رہا ہوں۔ قطر سے؟ جی جی بھائی فرمائیے۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ جی جی، اور سب سے پہلے آپ سب رمضان مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ جی، اور مفتی صاحب کو بھی رمضان مبارک ہو، بلکہ یعنی کہ ہم ان سب کا بہت شکر گزار ہیں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جواب دیتے ہیں، اور جس سے ہمیں کافی یعنی کہ بینیفٹس مل رہے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے، الحمدللہ۔ جی کچھ سوال کیجیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان روزے رکھتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا یعنی کہ باقی اس میں ہر چیز کی عادتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے رکھ رہا ہے لیکن وہ کنٹینیوسلی۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی سر، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں محمد فیاض بات کر رہا ہوں آپ چونکی سے. ہب چوکی سے. جی فیاض صاحب. سر ہمارا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ ہم چند ساتھیوں نے کوئی مسئلے پہ قسم کھائی تھی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے. اچھا. تو ابھی ہمارے چند ساتھی ایسے ہیں جو بول رہے ہیں کہ چلو روزگار لگا ہوا ہے تو چھوڑتے نہیں ہیں ہم لوگ نا. تو اس وجہ سے 300-400 آدمی کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی قسم بھی کھائی ہوئی ہے, نہ بھی نہیں کر سکتے, ہاں بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مسئلے کا حل ہوگا؟ اچھا چلیں بالکل بتاتے ہیں. کچھ تھوڑا سا مسئلے کا حل اگر قسم کھاتے ہوئے سوچ لیا جاتا تو اور زیادہ بہتر تھا. اسی لیے بہت زیادہ قسمیں کھانے سے منع بھی کیا گیا ہے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ معیز بول رہا ہوں کویت سے. جی معیز صاحب الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. بڑی محبت. اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ایک ایسا پروگرام عام دنوں میں بھی شروع ہو جانا تو ہم سب لوگ جو ہے نا گناہگار لوگ ہمارے جیسے بھی راہ راست پہ آ جائیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم تو کرنے کو تیار ہیں, ہم تو کرتے ہی ہیں. بلکہ کیوں ٹی وی تو سارا سال, یہ الحمدللہ وہ چینل ہے کہ جو سارا سال مذہبی پروگرامز پیش کرتا ہے. احکام شریعت سارا سال چلتا رہتا ہے. مختلف مسائل کا نعتوں کے پروگرامز چلتے ہیں, علوم پہنچائے جاتے ہیں. تو سارا سال تو چلتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. سر مفتی صاحب جو باتیں بتاتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں اور لوجک کے ساتھ بتاتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. بڑی محبت, بڑی محبت. جی کچھ کہیے گا, سوال کیجیے. جی سر 2 چھوٹے چھوٹے سوال تھے. ایک چیز مارکیٹ میں کوسٹ اس کی 10 روپے ہے. ٹھیک ہے. وہی دوسرا بندہ جو 8 روپے میں بیچ رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا. اور مجھے یہ پتا ہے کہ 8 روپے والی جو چیز ہے نا اس نے غیر شرعی طریقے سے خرید کے اس کی کاسٹ اس لحاظ سے پڑ رہی ہے. تو آیا کہ ہمیں جو سستے والی چیز ہے یہ خریدنا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ کنٹری کا لا ہے کہ جو بھی کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے ریگولر اس کو لیو انگیجمنٹ ملتی ہے, گریچوٹی ملتی ہے اور کافی سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. کچھ کمپنیز نہیں دیتی یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو ان سلسلے میں ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے, یہ جو لوگ لوگوں کا حق مار رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور نوجوان نسل کے نمائندے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بھی ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ ایک ایسی خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت اور اپنائی ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں, وہ روایات, کوشش کی جائے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, نعت سنتے ہیں. بسم اللہ. میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے. میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے. میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے, میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ
مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، آ تیرا جینا مرنا مدینہ پاک میں ہے۔ فرائض کی بات تو مفتی صاحب بعد میں کی جائے گی، نوجوان نسل ہے اس کا اتنا حق ہے کہ پہلے ہم ان کے حقوق کی بات کر لیں، اور ان کا یہ تقاضا ٹھیک بھی ہے کہ پہلے ہمارے حقوق تھے کہ ہم تو بچپن سے آ رہے ہیں، اور پھر اب پہلے سے ہی فرائض کی بات ہو جائے۔ حقوق صحیح مل رہے ہیں نوجوان نسل کو اس عہد حاضر میں؟ میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے، اور اس کا ایفیکٹ ان کے پھر جوان ہو جانے کے بعد ان کی شخصیت پہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اور جب ایک شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ دوسروں لوگوں تک، معاشرے تک، بلکہ ملک تک پھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی ایک تو نام رکھنا جو ہے نا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے جس عورت سے نکاح کرنا ہے اس کے بارے میں بھی تلقین فرمائی کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کرو کہ تمہاری اولاد کے لیے باعث شرم و عار ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے خاندانی مناسب کا لحاظ رکھنا، حسب نسب کا لحاظ رکھنا شادی کرتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ اس سے بھی بچوں پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صحیح نام کا انتخاب کرنا تاکہ اس کی شخصیت پر اچھے اثرات مرتب ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل جو ناموں کے سلسلے میں انفرادیت پسندی کا غلبہ ہو گیا ہے، اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ اس ناموں کے کیا اثرات ہیں اور بچے پہ کی شخصیت پہ اس کے کیا اثرات بعد میں مرتب ہونے والے ہیں، بس انفرادیت پسندی ہے۔ اچھا، انفرادیت پسندی سے بھی بڑھ کر معذرت کے ساتھ انوکھا پن چاہتے ہیں، انفرادیت بھی چلے کسی حد تک تو ٹھیک ہے، خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ، اچھا بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے مذاق بن جاتے ہیں، ٹھیک، اس سے بہت ایفیکٹ پڑتا ہے ان کی شخصیت پر، ان کی تعمیری ذہنی سوچ کے اوپر، کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسکول میں کالج میں جاتے ہیں تو پھر وہ شروع سے اس کی شخصیت ذرا دبی دبی سے رہتی ہے۔ اس کے بعد جو بچے کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بالکل بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ بچے کو آداب نہیں سکھانا، اس کو برائی سے نہیں بچانا، یا پھر بہت زیادہ پریشر میں بچے کو رکھنا، ڈانٹنا ڈپٹنا سب کچھ، کہ اس کی شخصیت مطلب ایک لاشعوری طور پہ خوف اور ڈر میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ایک پر اعتماد خود اعتماد شخص باہر نہیں نکلتا۔ اچھا، پھر اسکول کالج کا انتخاب بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں یا دینی استاد ہیں جو خصوصاً قرآن سے متعلق ناراض نہ ہو، یہ بچے کی شخصیت کو متاثر کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، خصوصاً جو غریب کا بچہ ہوگا۔ اگر امیر کا بچہ ہے تو رکھ رکھاؤ تھوڑا سا رکھیں گے، ورنہ اس کو ایسے ایسے القابات سے نوازا جائے گا کہ وہ جانوروں کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ ان القابات میں بولنا نہیں چاہتا۔ جب اس سے بچے کو بار بار مخاطب کیا جائے گا تو اس کی شخصیت کیسے اعتماد حاصل کرے گی؟ بالکل صحیح، وہ شروع سے ذلت پسند ہو جاتا ہے، صحیح، یعنی اتنی اس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ جب تک اس کو دو گالیاں نہیں دیں گے، جب تک برا بلا نہیں کہیں گے، تب تک اس کے کان ہی کھڑے نہیں ہوتے کہ مجھے کچھ کام کرنا چاہیے۔
اس طرح اس کا عادی ہو جاتا ہے. جی ہاں، جو اس کو اعتماد فراہم کرنا چاہیے تو اس حق میں کوتاہی. ٹھیک. پھر ہمارے اسکول کالج وغیرہ میں ہر ایک ٹیچر کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج کل ایک ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو اسکول کالج میں پڑھانا چاہیے وہ مکمل طور پہ نہیں پڑھاتے. وجہ کیا ہے؟ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز ہیں، یہاں تھوڑا سا پڑھا کے اشارہ کر دیتے ہیں وہاں لے آنا بچوں کو، امتحان میں پاس کروانا ہے تو وہاں لے کر آؤ. اب وہ بچہ جب مکمل طور پر اس کا حق تھا، وہ فیس دے رہا ہے، باقاعدہ پڑھ رہا ہے، وہاں اس کو مکمل نہیں چیز ملتی، پھر وہ اس دوسری جگہ پہ جاتا ہے. اور وہاں پہ پھر آپ دیکھیں اکثر ایجوکیشن ٹیوشن سینٹرز میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگ وہاں پر آ جائیں. میں نہیں کہتا ہوں ہر ایک یہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک بچے کا حق تھا کہ وہاں پر وہ جاتا ہے تو اس کو آپ اس کی علمی تعمیر مکمل کریں.